ہوں ہوں یا پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ جو بھی ہوں ایکس وائی زیڈ، جن کو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ہوں اگر وہ اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں، جی ہاں غلط اس کا یوز کرتے ہیں، جی ہاں تو بھلے دنیا میں اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ہوں لیکن بروز قیامت وہ جو حشر کا دن ہے نا، مالک یوم الدین، ہاں اس دن کا وہ مالک اس دن نہیں چھوڑے گا وہ، آہا اس دن وہ چن چن کر حساب لے گا، ایک ایک بات کا، ایک ایک چیز کا، صحیح، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ صحیح بات ہے، صحیح تو بات ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے، ایک محبت آنا پیغام ہے جی کہ اگر لسنرز میں کوئی ایسا ہے جو آ، صاحب اقتدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور اپنے اس پاور کو اچھا استعمال کرے۔ صحیح اور جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، صدیق صاحب کی اور آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، جی ہاں ان سے ہماری ایک التجا ہے کہ وہ اس پروگرام کو مزید آگے شیئر کریں، آگے اس کو بڑھائیں، صحیح اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ صحیح اور یہ ایک نصیحت کی بات ہے، ایک عمل کی بات ہے، ایک علم کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ خیر کے اندر ان کو بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل، آمین آمین آمین۔ اچھا یہ بتائیں نجم، یہ تو آپ نے بات کی حشر کی، حشر کا میدان تو جب لگے گا تو لگے گا، کیا دنیا میں ان کا حشر خراب نہیں ہوگا؟ کیا دنیا میں وہ ان چیزوں کو نہیں بالکل دیکھیں گے جو انہوں نے اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ، اللہ کے ان بندوں کے ساتھ جو صاحب استطاعت نہیں تھے، جو صاحب حیثیت نہیں تھے، ان کے ساتھ زیادتی کی؟ کیا اس دنیا میں وہ نہیں دیکھیں گے؟ بالکل دیکھیں گے۔ دیکھیں جناب، ایک آپ نے بھی کئی واقعات سنے ہوں گے، میری نظر سے بھی گزرے ہیں۔ ایک ہیں بڑے ماشاءاللہ پیسے والے ہیں، ہوں اور نام نہیں لوں گا، ظاہر ہے ہم غیر سیاسی گفتگو یہاں پہ کرتے ہیں۔ جی جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی، بڑا وقار دیا اور اقتدار دیا، ہوں اور دولت بھی بہت ہے، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ ان کا جو ایک صاحبزادہ بیٹا جو ہے نا ان کا، جی وہ بیچارہ نہ، یوں سمجھ لو ایک طرح سے بالکل نہ سن سکتا ہے وہ صحیح، اوہ نہ وہ صحیح طرح چل سکتا ہے۔ وہ ایک یعنی دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے اولاد صحیح کے ذریعے۔ اب صحیح، اتنا پیسہ، اتنا سب کچھ کس کام کا؟ ایک ہی بیٹا، وہ بھی کیا نام ہے، کسی بالکل کام کا نہیں، ہاں لا حاصل والی بات، ہوں ہم کا وہ پیسہ نہیں ہے کیا؟ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو آتے ہیں، اور ہمارے جو ملک کے جو حکمران ہیں ان کے بھی کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ کچھ جی ہاں حکمران ابھی بھی ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ غلط کیا، تو آج ان کو ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہیں کہ وہ جو پیسہ ہے ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، وہ ایسے ایسے علاج کروا رہے ہیں، باہر ملک جا کر علاج کروا رہے ہیں۔ صحیح، تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل بالکل تو جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، دنیا میں ہی ان کو دکھاتا ہے، دنیا میں بھی دکھائے گا، آخرت میں بھی دکھائے گا۔ انشاءاللہ لیکن دیکھیں، انشاءاللہ مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی اس وقت یہ حشر ہے کہ وہ نہ اپنا پیسہ اپنے اوپر لگا بھی نہیں سکتے، ہوں لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا ہوا، ان کو ایسی حوث ہے پیسے کی، ہوں ابھی بھی وہ پیسہ مزید کھانے کے اس میں لگے۔ تو یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اللہ صحیح پاک فرماتا ہے نا، میں دولت دے کر بھی آزماتا ہوں اور لے کر بھی آزماتا ہوں۔ صحیح بات ہے، تو ان صحیح لوگوں کو اللہ نے دیا، جی، اور وہ اللہ پاک ایسا آزما رہا ہے اور پھر عذاب میں بھی مبتلا کر رہا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا صدیق بھائی، چونکہ پروگرام کا وقت بھی تقریباً ختم پر ہی ہے اور ہم پروگرام کے اینڈنگ کے پورشن میں آ گئے، آخر میں صدیق بھائی ایک بہت ہی زبردست سا کوئی میسیج ہونا چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو عروج ہے اور اس کا زوال ان کے پاس نہیں آئے گا، کیا پیغام دیں گے؟ کیا وہ الفاظ ہوں گے کہ تیرے الفاظ میرے کانوں کے ذریعے میرے دل میں اتر جائیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک جی تو یہ کہ اگر ہمارے لسنرز اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ دنیاوی دولت یا دنیاوی عروج حاصل کرنے کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ صحیح اگر آپ کی آج ایک دکان ہے تو آپ محنت کریں، عروج حاصل کریں، 2 دکانیں کر لیں، صحیح 3 دکانیں کر لیں۔ آپ کی ایک فیکٹری ہے، ہوں آپ محنت کریں، ہوں عروج حاصل کریں، کوئی قباحت نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کریں، صدقات خیرات کریں، لیکن نیت پتہ ہے کیا ہو؟ جی کہ اے اللہ، میری آج ایک دکان ہے، میں سال کے 1 کروڑ روپے کما رہا ہوں، صحیح مالک میری 2 دکانیں
ہو جائیں گے، 2 کروڑ کماؤں گا تو میری زکوٰۃ زیادہ نکلے گی، تو صحیح میں بات، غریبوں کی زیادہ مدد کر سکوں گا۔ صحیح اے بات، مالک میری ایک فیکٹری ہے تو میں اتنے کروڑ روپے کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، تو مالک مجھے اگلے سال اور برکت عطا فرما اور عروج عطا فرما، صحیح، تو میری ذات سے اللہ تعالیٰ دوسرے کئی گھرانوں کو صاحب استطاعت کر دے گا، صحیح، میں کئی گھرانوں کے روزگار لگا دوں گا۔ اس صحیح، نیت سے آپ کمائیں، صحیح، عروج حاصل کریں، صحیح، 1 دکانیں 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ ہوں، عروج حاصل ہوا نا، عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہیں، صحیح، بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، ہوں، کمال کی دولت تھی ان کے پاس۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، بہت صحیح، پیسہ تھا ان کے پاس، صحیح، لیکن عاجزی تھی، انکساری تھی، ہوں، میں نہیں تھی، تکبر صحیح، نہیں تھا۔ صحیح، دوسری بات، ہم لوگوں نے عروج کو دنیاوی مال و اسباب کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ صحیح بات، صحیح بات، بادشاہ وقت تھا، ہوں، بادشاہ وقت تھا، اور غالباً بہلول دانا تھے یا کوئی بزرگ تھے، جی جی، ان کے پاس سے گزرا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں سنا کیسی گزر رہی ہے۔ ہوں، اس شخص نے جو جملے کہے وہ شاید آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخری جملے ہوں، ہوں، اس بزرگ نے جو جملے کہے وہ یہ تھے کہ کچھ تم جیسی گزر رہی ہے، کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، بادشاہ حیران پریشان، واہ، بادشاہ نے کہا ارے تو فقیر آدمی، تو مٹی میں سویا ہوا ہے، گدڑی پوش آدمی ہے، میں ہوں، دیکھ کتنی شان و شوکت سے آیا ہوا ہوں، میرے آگے پیچھے گارڈ کھڑے ہیں، میں سواری پر سوار ہوں، تو مجھے اپنے آپ سے کیسے ملا سکتا ہے؟ واہ، تو ذرا وضاحت کر اپنی بات کی۔ صحیح، تو اس بزرگ نے بڑی بے نیازی سے کہا، بڑے شانے اچکا کر اور بڑی انداز میں کہا کہ بادشاہ، جب تو سو جاتا ہے اور واہ، میں سو جاتا ہوں واہ، تو ہم دونوں کی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے۔ آہا، نیند میں نہ تو بادشاہ ہوتا ہے نہ میں فقیر ہوتا ہوں۔ واہ واہ واہ، وہ کیا حیران بات، ہو گیا، بادشاہ نے کہا اچھا ہوں، مجھ سے اچھی کیسے گزر رہی ہے؟ ہوں، تو اس نے کہا جب تو سو رہا ہوتا ہے آدھی رات کو، ہوں، میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، اس آہا، وقت میری تجھ سے اچھی گزر رہی واہ ہوتی ہے۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، یہ ہے عروج، یہ وہ عروج ہے جس عروج کے پیچھے بادشاہ وقت بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے رہا کرتے تھے۔ صحیح بات، یہ صحیح، ہے وہ عروج جو نظام الدین اولیاء کو ملا، صحیح، بابا فرید گنج شکر کو ملا۔ واہ، ایک وقت کا سرمایہ دار آتا ہے ہوں، اشرفیاں لے کر، ہوں، سمجھتا ہے فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے، نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا، صحیح، نذرانہ پیش کرنے آیا۔ بابا فرید سمجھ گئے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ صحیح، بابا فرید نے خانقاہ کے سارے لوگوں کو باہر بھیجا، صحیح، سب باہر چلے جائیے۔ ہوں، اس امیر زادے کو بٹھایا، صحیح، دائیں طرف اشارہ کیا کہ صحیح، دیکھ اس طرف، جلال بھری آواز سے کہا۔ صحیح، جب اس سرمایہ دار نے دائیں طرف دیکھا تو سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ آہا، پھر فرمایا دیکھ اس طرف، بائیں آہ، طرف اشارہ کیا تو وہاں بھی سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بابا بات، فرید گنج شکر نے فرمایا تو جس دولت کو عروج سمجھتا ہے نا، آہا، یہ تو ہمارے اشاروں پر ناچتی ہے، آہا، کیا بات تو ہے، ہمارے واہ اشاروں پر ناچتی ہے۔ واہ واہ، اصل عروج تو وہ ہے جی جو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں۔ جی ہاں، ہمارے باپ داداؤں پر داداؤں، ہمارے پرکھوں میں ایسے بڑے امیر کبیر لوگ گزرے ہوں گے، لیکن مجھے میرے دادے کے ابو کا نام بھی پتہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں بات، کہ ہمارے خاندان میں کئی بہت پرکھوں میں کہیں ہماری جو ہے وہ نمک کی کانیں ہوا کرتی تھیں، صحیح بات، لیکن کہاں گئی کانیں، صحیح بات، کہاں گئے کانوں والے؟ وہی آپ کی جو بات آپ نے شروع میں کہی، منو مٹی تلے دب گئے، جی ہاں، کیونکہ وہ دنیا داری میں چلے گئے، صحیح بات، وہ دنیا داری میں چلے گئے، دنیا کماتے کماتے چلے گئے۔ واہ، وہ عروج انہیں حاصل ہوا لیکن منو مٹی تلے دب گیا۔ صحیح ایک بات، عروج حاصل ہوا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو، آہا، ایک عروج حاصل ہوا بابا فرید گنج شکر کو، خواجہ غریب نواز کو، واہ، نظام الدین اولیاء کو، امیر خسرو کو، لال علیہ رحمہ کو، لال شہباز ان لوگوں قلندر، کو وہ عروج، لال شہباز قلندر کو، سخی آہ، عبدالوہاب شاہ جیلانی کو، وہاں لوگ وقت کے سرمایہ دار لوگ ہاتھ باندھ کر اپنی نظر و نیاز پیش کر رہے ہوتے تھے۔ آہا، یہ عروج ہے نا، صحیح بات، اس عروج کے پیچھے بھاگیے نا، جو صحیح بات، مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھا، دلوں میں یاد رہیں گے آپ صحیح ایک بات، زمانے تک۔ صحیح یار وہ بات، کوئی شخص تھا ہوں، جس کی باتوں میں اثر ہوا کرتا تھا، صحیح جس کی بات، دعاؤں میں اثر ہوا کرتا تھا، صحیح، جو غریب کو دیکھ کر رو پڑتا تھا، جو سیٹ پر بیٹھ کر، منصب پر بیٹھ کر لوگوں کا خیال کرتا تھا۔ واہ، تو ایسا عروج حاصل کریں صحیح تو بات، مرنے کے بعد بھی آپ دیر تک زندہ رہیں گے، انشاءاللہ، اور یوم حساب تو انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صحیح بات، کرم فرما ہی دے گا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، بالکل جناب، نجم آپ بھی کچھ مختصر سا میسج دے دیجئے، پھر پروگرام کو ہم ختم کریں گے، اپنے لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ جی میرا میسج فقط اتنا ہے کہ عاجزی انکساری میں جو عروج ہے وہ کسی شے میں نہیں ہے، صحیح،
انسان اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے جی ہاں اور وہ کے ساتھ اچھے اخلاق سے حسن اخلاق سے پیش آئے صحیح تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو عروج عطا فرمائے گا وہ انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. اور آج کا جو ٹاپک تھا یقین کریں میں اس کو ختم جو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پروگرام کا وقت بہت قلیل ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ آپ تک معلومات پہنچائیں، لیکن ظاہری بات ہے جتنا اس مختصر سے وقت میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم آپ سے بارہا ہر پروگرام کے آخر میں ہم ضرور کہتے ہیں کہ خدا را اس کو صرف سن کر ضائع نہیں کیجیے گا، کوشش کریں کہ اس پر آپ عمل کریں. خدا را اس پر آپ عمل کریں. یقیناً اپنا حصہ ہم ڈال رہے ہیں. میں صدیق برکاتی صاحب، نجم خان، بہت سارے علماء اکرام، بہت سارے اچھے لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آپ کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. بالکل آصف بھائی، وہ بات ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. صحیح بات، یہ خاکی اپنی فطرت نوری ہے نہ ناری ہے. صحیح بات ہے. بالکل تو بس یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. بالکل ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں. میں اس بات پر میرا پورا ایمان ہے. یہ عروج کے جتنے لوگ ہیں نا جن کے دماغ میں یا جن کی گردنوں میں ایک سریا ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، وقتی طور پر جب وہاں سے وہ ہٹتے ہیں نا انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. خدا را آپ ہمارے ان تمام باتوں کو یقیناً سنیں گے، ان پر عمل کریں گے اور آگے تک لوگوں کو پہنچائیں گے. یہی ہماری کوشش ہے. اور آخر میں وہی دو الفاظ جو صدیق برکاتی صاحب نے کہا کہ ایک تجھ جیسی گزر رہی ہے، ایک تجھ سے بہتر گزر رہی ہے. مجھے صدیق برکاتی صاحب اور نجم خان کو یاد دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگ کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.